اکثر وہی مرد ناشتے کے بغیر آفس جاتے ہیں جن کی بیویاں اپنی نیند سے بے پناہ پیار کرتی ہیں۔ اس نے جاتے ہوئے کہا تھا، مجھے پتا ہے تمہیں دکھ ہے میرے جانے کا، لیکن میری آخری بات مان لینا، کچھ غلط مت کرنا، عمر گزار دینا، اللہ کی طرف سے آئی موت مرنا۔ زور زبردستی سے چلتا نہیں کوئی تعلق کسی سے، پرندے کو کبھی پنجرے سے محبت نہیں ہوتی۔ لوگوں سے اس وقت آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا کہ جب آپ انہیں وہ نہیں دے پائیں گے جو آپ سے وہ چاہتے ہیں۔ مرد محبت کے معاملے میں ایک درخت کی طرح ہوتا ہے، جہاں ایک بار لگ جائے وہیں زندگی گزار دیتا ہے۔ محبت کریں تو نکاح کریں، ورنہ گوشت کی تلاش میں تو کتے ہوتے ہیں۔ معافی مانگنے والا بڑا بہادر ہوتا ہے، اور معافی دینے والا اس سے بھی بڑا بہادر ہوتا ہے۔ پائیدار تعلقات صاف دلوں سے بنتے ہیں، نہ کہ میٹھے الفاظ سے۔ جب ہم ٹھکرائے جاتے ہیں، رلائے جاتے ہیں، جب دل بے چین ہوتا ہے، سانس تنگ ہونے لگتی ہے، جب روح پر وحشت کا بسیرا ہونے لگتا ہے، جب ہر رشتہ اپنی اصلیت دکھاتا ہے، جب کچھ نظر نہیں آتا، تب ہی تو ہم بھٹکے ہوں کو رب نظر آتا ہے، تبھی احساس ہوتا ہے اس رب کے سوا ہمارا ہے کون۔ ہمیں دوسروں سے کیا تکلیف ہے یہ ہم جانتے ہیں، مگر یہ جاننا اکثر بھول جاتے ہیں کہ ہم سے دوسروں کو کیا تکلیف ہے۔ طوائف سے بھی بدتر ہے وہ عورت جو اپنے شوہر کو اس کے والدین کے خلاف بھڑکائے اور ان کے درمیان جدائی ڈلوائے، اور بدبخت درندہ ہے وہ انسان جس کے ڈر سے اس کے ماں باپ اس کے سامنے بولنے سے ڈریں۔ زندگی میں جن لوگوں سے محبت کرتے ہیں، دکھ بھی انہی سے ملتے ہیں، کیونکہ غیروں کی بات دل کو بری لگتی ہے، مگر اپنوں کی بات دل پر لگتی ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی موت سے پہلے موت کا اعلان ہے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم نیکی اس وقت کرتے ہیں جب برائی کے قابل نہیں رہتے۔ باپ غریب ہی کیوں نہ ہو، اگر زندہ ہو تو اولاد شہزادوں والی زندگی گزارتی ہے۔ ہمارے معاشرے کا تربیتی لیول یہ ہے کہ حرام گرل فرینڈ کے لیے شعر اور حلال بیوی کے لیے لطیفے لکھے جاتے ہیں۔ ایک ترک کہاوت ہے، یہ کہنا کافی نہیں کہ تم میرے بھائی ہو، یہ بتاؤ کون سے بھائی ہو، حابیل یا قابیل۔ دنیا کے سبھی راستے بند ہو سکتے ہیں، مگر میرے رب کی رحمت کا راستہ کبھی بھی بند نہیں ہو سکتا۔ وقت ایسا ہے کہ تمام اچھی باتیں فون، گیلری، سٹیٹس پر موجود ہیں، مگر انسان کے عمل اور کردار میں نہیں۔ کسی سے اتنی بات کرو جتنی وہ کرنا چاہے، کسی کی اتنی ہی پرواہ کرو جتنی وہ برداشت کر لے، کسی سے اتنا ہی ملو جتنا وہ ملنا چاہے، کیونکہ اس دور میں مخلصی سے زیادہ منافقت کے چرچے ہیں۔ مخلصی مشکوک کر دیتی ہے، اس لیے جو جتنا چاہے اسے اتنی ہی اہمیت دو، ورنہ سوائے دکھ کے کچھ نہیں ملے گا۔ عزت اتنی ہی دو جتنی کہ کوئی قابل ہو، اگر اس سے زیادہ دو گے تو اپنی عزت کھو دو گے۔ کیا گزرتی ہوگی ماں باپ پر جب کوئی کہہ دے ہمیں تمہاری بیٹی پسند نہیں آئی۔ بہت جلد ویران کر دیے جاتے ہیں وہ دل جہاں اس کے خالق سے زیادہ اس کی مخلوق کی چاہت بسائی جائے۔
خدا کے بعد یہ سہولت صرف باپ دیتا ہے کہ خطائیں دیکھ کر بھی نہ رزق روکتا ہے نہ محبت چھوڑتا ہے۔ عورت مرد کی بے وفائی کا رونا تو ہر جگہ روتی ہے، مگر اپنی غلطیوں کو کبھی تسلیم نہیں کرتی۔ مرد کے ساتھ انا کی جنگ لڑنے والی عورت سے زیادہ بے وقوف کوئی نہیں ہوتا ہے۔ انا میں مرد کا کچھ نہیں چاہتا، البتہ عورت اپنی عزت، اپنا وقار، اپنی محبت سب کچھ گنوا بیٹھتی ہے۔ مرد جہاں اپنی انا مار بیٹھے، اس کے بعد فقط ضلالت اس کا مقدر ہوتی ہے۔ بار بار کے روٹھنے سے مرد اکتا جاتا ہے، اس کے دماغ میں ایک ہی بات گردش کرتی رہتی ہے کہ اس آفت سے نجات اچھی ہے، اور بالآخر ایک ایسی سٹیج آتی ہے جب مرد اس سے چھٹکارا پا ہی لیتا ہے۔ سب سے پہلے اس انسان کو خوش رکھیں جسے آپ روز شیشے میں دیکھتے ہیں، کیونکہ زندگی میں آپ کا خیال آپ سے بہتر کوئی نہیں رکھ سکتا۔ پلٹ کے جواب دینا بے شک غلط بات ہے، لیکن سنتے رہو تو لوگ بولنے کی حدیں بھول جاتے ہیں۔ دنیا تمہیں کبھی بھی خوش نہیں دیکھنا چاہتی، کیونکہ یہ معاشرہ بڑا ہی منافق ہے، مگر تم کسی کے سامنے مت رونا اور نہ ہی کسی کے لیے رونا، ورنہ یہ لوگ تمہیں رلاتے ہی رہیں گے۔ بھی بڑا ہے، کچھ اجنبی بھی اپنوں سے بہتر مل جاتے ہیں۔ اگر کوئی آپ سے جلتا ہے تو آپ کچھ وہ کر رہے ہو جو وہ نہیں کر پا رہا۔ روٹی سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں، انسان اسے پانے کے لیے بھی دوڑتا ہے اور ہضم کرنے کے لیے بھی دوڑتا ہے۔ کچھ لوگ آپ کی زندگی میں صرف یہ بتانے کے لیے آتے ہیں کہ ہر انسان میں انسانیت نہیں ہوتی۔ سوئی جب چلتی ہے تو بہترین پوشاک بنا دیتی ہے۔ ہر چبھنے والی چیز کا مقصد غلط نہیں ہوتا۔ بھلے ہی کسی عورت نے آج تک تاج محل نہ بنوایا ہو، لیکن انہوں نے کروڑوں مکانوں کو گھر بنا رکھا ہے۔ غرور ایک بیماری ہے جو کسی بھی وقت کسی کو بھی لگ سکتی ہے۔ دنیا ایک ساز کی طرح ہے جو ہر کسی سے راضی نہیں ہوتی۔